بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربنا زدنا علما نافعا. اللهم ربنا زدنا علما نافعا. اللهم ربنا زدنا علما نافعا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. عزیز طلبہ، آج ہمارے اور آپ کے سامنے علم نحو کی ایک نہایت ہی اہم کتاب ہدایت النحو موجود ہے۔ علامہ سراج الدین عثمان چشتی اودھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ کتاب مبتدی طلبہ کے لیے تصنیف فرمائی۔ علم نحو کتنا اہم ہے، ہمیں اور آپ کو یہ بھی سمجھنا چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ علوم نقلیہ، قرآن و احادیث کا علم، فقہیات، یہ جو بھی علوم ہیں، ان کی عظمت، ان کی شان کا ہرگز انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ان کی شان سب سے بلند و بالا ہے، لیکن علوم نقلیہ کے اسرار و رموز، ان کے معانی و مفاہیم کو سمجھنے کے لیے علم نحو کا جاننا ضروری ہے۔ جب تک ہم اور آپ علم نحو کو نہیں جانیں گے، عربی اصول و قواعد کو نہیں جانیں گے، تب تک نہ ہم قرآن پاک کو سمجھ سکتے ہیں، نہ اس کے معانی کو سمجھ سکتے ہیں، نہ احادیث نبویہ کو سمجھتے ہیں، اور نہ ہی فقہی کتب کو سمجھ سکتے ہیں۔ چاہے کوئی بھی مجتہد، کوئی بھی فقیہ ہو، محدث ہو، علم نحو ہر ایک نے پڑھا، اور اس کی روشنی میں انہوں نے مسائل کا استخراج کیا، دنیا کے سامنے مسائل کو، احکام کو پیش کیا۔ اس لیے ہمیں بھی اگر عربی زبان کو، قرآن و احادیث کو سمجھنا ہے، اس کے معانی و مفاہیم کو سمجھنا ہے، تو ہمیں بھی علم نحو کا جاننا، اس کے اصول و قواعد کو جاننا، اچھی طرح ان کو یاد کرنا، محفوظ کرنا، تاکہ ہماری عبارت خوانی بھی صحیح ہو، عربی بول چال میں ہماری زبان بھی بہتر ہو، اور ہم تیزی کے ساتھ قرآن و احادیث کے مفاہیم اور معانی کو سمجھ سکیں۔ اس لیے ہمیں بھی علم نحو کا جاننا ضروری ہے۔ اسی ضرورت اور اس علم کی اہمیت کے پیش نظر علامہ سراج الدین عثمان چشتی اودھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ کتاب تصنیف فرمائی، اور اس کتاب میں انہوں نے علم نحو کے تمام اہم مسائل کو جمع کیا، اور جمع کرتے ہوئے اس بات کا لحاظ رکھا کہ مسائل میں دلائل اور علتوں سے تعرض نہ کیا جائے، بلکہ اصل مسئلہ، اصل تعریف کو کافیہ کی ترتیب پر رکھ دیا جائے، تاکہ ابتدائی طلبہ کا ذہن الجھن کا شکار نہ ہو۔ انہوں نے اس چیز کا اظہار
خطبے کے بعد جب اس کتاب کی ابتدا کی وہیں بیان کر دیا ہے، اس کو بیان کر دیا کہ ہم نے اس کتاب کے اندر اہم مقاصد اور اہم چیزوں کو بیان کر دیا ہے، البتہ اس میں دلائل اور علتوں سے تعرض نہیں کیا ہے۔ علم نحو کی تعریف آپ انشاءاللہ آئندہ سبق میں پڑھیں گے، لیکن میں پھر بھی یہاں اس کا ذکر کیے دیتا ہوں۔ علم نحو کی تعریف: علم نحو ان اصول و قوانین کو جاننے کا نام ہے جن کے ذریعے تینوں کلموں کے آخری حالات کو معرب اور مبنی ہونے کی حیثیت سے جانا جا سکے اور بعض کو بعض کے ساتھ مرکب کرنے کی کیفیت کا علم حاصل ہو سکے۔ تینوں کلموں سے مراد اسم، فعل، حرف، ان کی آخری حالت معرب اور مبنی ہونے کی حیثیت سے کیا ہوگی، ان میں سے بعض کو بعض کے ساتھ کس طرح مرکب کیا جائے گا، اسی چیز کو جاننے کا نام علم نحو ہے۔ غرض یعنی علم نحو کی غرض و غایت ذہن کو کلام عرب میں خطائے لفظی سے بچانا، اور علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ابتدا میں مقدمے کے اندر ذکر کر دی جاتی ہیں، جو انشاءاللہ کل آپ کو پڑھائی جائیں گی تفصیل کے ساتھ۔ یہ آج کا ابتدائی مرحلہ تھا، آپ کی کتاب کو شروع کرانا تھا۔ آگے انشاءاللہ اس کتاب کا سبق باضابطہ اب جاری رہے گا۔ آپ علم نحو کو جب پڑھیں تو صرف اس کو سن کر اور موبائل رکھ دینے پر اکتفا نہ کریں، بلکہ جو اصول و قوانین آپ کو پڑھائے جائیں گے آپ ہر روز ان کو یاد کر لیں، ان کو محفوظ کر لیں۔ عبارت خوانی آپ کی طرف سے نہیں ہو سکتی، لیکن آپ کو پہلے ہی سبق بھیج دیا جائے گا، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے علم نحو کی 2 کتابیں دراست النحو اور قواعد النحو اعدادیہ اور اولیٰ میں پڑھی۔ عربی زبان میں علم نحو کی یہ پہلی کتاب آپ کے سامنے موجود ہے، اس لیے عبارت خوانی کا طریقہ، عبارت خوانی کیسے کی جائے گی، یہ بھی آپ کے علم میں ہونا چاہیے اور آپ کو کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ جب ہم اور آپ سب لوگ جامعہ حاضر ہو جائیں گے تو انشاءاللہ عبارت خوانی بھی ہوگی اور آپ کا سبق بھی سنا جائے گا۔ اس لیے میرے پیارے طلبہ، آپ کو جو کچھ بھی پڑھایا جائے آپ اس کو روز یاد کر لیں، محفوظ کر لیں۔ صرف موبائل کے سن دینے پر اکتفا نہ کریں، بلکہ سن کر اس کو محفوظ کریں۔ اب کچھ عبارت کا ترجمہ خطبے کے بعد جو صاحب کتاب نے لکھی اس کا ترجمہ میں کر دیتا ہوں۔ اما بعد فہذا مختصر مضبوط فی النحو، حمد و صلات کے بعد یہ ایک مختصر رسالہ ہے جو علم نحو میں مضبوط ترین ہے۔ جمعت فیہ مہمات النحوی علی ترتیب الکافیہ، جس میں نے علم نحو کے اہم مقاصد کو کافیہ کی ترتیب پر جمع کر دیا ہے، مبومًا و مفصلاً،
بعبارة واضحة مع إيراد الأمثلة في جميع مسائلها من غير تعرض للأدلة والعلل۔ نیز یہ کتاب مثالوں کے ساتھ واضح عبارت میں باب در باب اور فصل در فصل پر مشتمل ہے، جس میں تمام مسائل کے اندر دلائل اور علتوں سے تعرض نہیں کیا گیا، لئلا یشوش ذہن المبتدی عن فہم المسائل، تاکہ ابتدائی طلبہ کا ذہن مسائل کے سمجھنے سے قاصر نہ رہ جائے، مسائل کو سمجھنے سے الجھن کا شکار نہ ہو جائے۔ وَسَمَّيْتُهُ بِہدایۃ النحو، اور میں نے اس کا نام ہدایت النحو رکھا، رجاء ان یہدی اللہ تعالی بہ الطالبین، اس امید پر کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے طلبہ کو ہدایت دے۔ ورتبتہ علی مقدمۃ وثلاثۃ اقسام وخاتمہ بتوفیق الملک العزیز العلام، اور غالب سب سے زیادہ جاننے والے بادشاہ کی توفیق سے میں نے اس کو ایک مقدمہ، 3 قسموں اور خاتمے پر مرتب کیا۔ یہ آج کا آپ کا سبق ہے۔